ناظرین کرام، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، خاص طور پہ خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے جادو، ٹونا، بندش، آسیب کی حقیقت اور ان کے حل کے اوپر۔ اچھا جی ناظرین کرام، جادو ٹونے کی دنیا دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جہاں حقیقت نظر آتی ہے، جیسے لبید بن عاصم جو یہودی تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا جادو کا اٹیمپٹ کرنا وہ اور بات ہے کہ نور کو شر کیا نقصان پہنچائے گا، لیکن امت کو اس نور کا صدقہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں جادو کا باقاعدہ توڑ مل گیا۔ اور دوسری طرف ناظرین وہ ایلوژن ورلڈ ہے جہاں فرعون کے درباری جادوگروں سے لے کر ڈیوڈ کاپر فیلڈ، پین اینڈ ٹیلرز، ڈیوڈ بلین، کرائس اینجل اور دیگر ایلوژنسٹ جو ہیں ناظرین، ان تک، اور پھر جادو، ٹونا، بندش، آسیب وغیرہ کے توڑ اور اس کی کاٹ کے نام پر ہمارے فٹ پاتھوں پر بیٹھے لوکل شعبدے بازوں اور جعلی عاملین کے جعلی تعفن زدہ آستانوں تک، یا دیگر مذاہب یعنی ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں میں کفر و شرک کی بنیاد پر جادو ٹونا تک، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز، اپنی اپنی دنیا اور اپنا اپنا طریقہ واردات ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اس میں پہلی چیز ضعیف الاعتقادی ہے۔ کاروبار بند ہو گیا تو کسی نے یقیناً بندش کر دی ہوگی، جاب نہیں مل رہی تو یقیناً کسی نے جادو کر دیا ہوگا، رشتہ نہیں آ رہا تو یقیناً کسی نے بندش کر دی ہوگی، بنے کام بگڑنا شروع ہو گئے تو کسی نے سفلی کر دی ہوگی، اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے بندش کر دی ہوگی۔ اور دوسری چیز ناظرین وہ ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں، یعنی اسے اچھا کاروبار کیوں مل گیا، اچھی جاب کیوں مل گئی، نام کیوں مل گیا، شہرت کیوں مل گئی، عزت کیوں مل گئی، صحت کیوں ہے اس کے پاس، اولادیں کیوں ہیں اس کے پاس، گھر کیوں ہے اس کے پاس، گاڑی کیوں ہے، بنگلہ کیوں ہے، خوبصورت بیوی اس کو کیوں مل گئی۔ اس مرض میں ناظرین آج مرد اور عورتیں دونوں ہی اکثریت میں مبتلا ہیں، بلکہ اشتہاری جادوگروں، نجومیوں، فٹ پاتھ پر بیٹھے جعلی عاملین کے پاس اکثر انہی مردوں اور بالخصوص عورتوں کا ہجوم رہتا ہے جو اپنی چاہت کے حصول کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، شوہر کی ترقی کے لیے، دیور دیورانی کو نیچے دکھانے کے لیے، گھر میں اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، ساس بہو، نند بھاوج اور میاں بیوی کو زیر و زبر کرنے کے لیے تعویذ حاصل کرتی پھرتی ہیں، وقت برباد کرتی ہیں، مال برباد کرتی ہیں، عزت و آبرو برباد کرتی ہیں۔ ناظرین کرام یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل اور اس کے حصول کے لیے اپنی رضامندی سے اپنی عزتوں تک کو پامال کروا بیٹھتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس حد تک بھی چلی جاتی ہیں کہ وہ کفر کر بیٹھتی ہیں۔ میں خواتین کی بات کر رہا ہوں ناظرین، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں رہتا کہ مال بھی گیا، عزت بھی گئی اور معاذ اللہ ایمان بھی چلا گیا۔ لہذا ناظرین کرام ایک بات تو آپ یاد رکھیے اور بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا کہ کوئی شخص بھی جادو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسلام سے نہ نکل جائے، یعنی کفر کو اختیار نہ کر لے، کیونکہ یہ انتہائی خبیث، فاسق، گندے اور غلیظ کام کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ غلیظ جگہ پر بیٹھتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں، شیطان کی دعائیاں دیتے ہیں۔ نمرود، شداد، فرعون، حامان شیطان کی یعنی مکمل طور پر شیاطین کی دعائیاں دیا کرتے ہیں، شیر کے ناخن منگواتے ہیں، سنتے جائیے، الو کے پر منگواتے ہیں، حدود کے پر منگواتے ہیں، بندر کی کھوپڑی منگواتے ہیں، سندور منگواتے ہیں، شمشان گھاٹ کی مٹی منگواتے ہیں، قبر کی مٹی تک استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین یعنی جادوگروں کا سحر و جادو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے معاذ اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ بس ایک بات ایمان کا مضبوط حصہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اب جو بات ادا کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس پہ توجہ کیجئے، ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر کا مالک ہے۔ اسی نے کفر بھی مقدر فرمایا اور ایمان بھی، بیماری بھی مقدر فرمائی، شفا یابی بھی، ہر چیز اللہ کی مقدر کی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ نقصان کو لوگوں کے لیے بطور سزا یا بطور امتحان جسے چاہتا ہے مقدر کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مقدر کرتا ہے، یعنی بغیر اللہ کی مرضی کے ناظرین کوئی بھی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے فرماتا ہے کہ یاد رکھو وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان آخری جملے
ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اول و آخر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کوئی بنگالی بابا، کوئی سنیاسی بابا یا کوئی بھی ساوتری دیوی جو ہے وہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ نے آپ کے حق میں کیا مقدر کیا اور کیا مقدر نہیں کیا. یہ ہمارا تیقن ہونا چاہیے.